اور اس کی ماں ولیہ ہیں، دونوں کھاتے تھے کھانا۔ دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے دلیلیں اور احکامات، پھر دیکھیے کہاں پھرے جا رہے ہیں وہ۔ فرما دیجئے کیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، اور اللہ وہی کامل سننے والا ہے، کامل علم والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں عیسائیوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا عین خدا ہیں یا تین خداؤں میں سے تیسرے، اس کی اصلاح فرمائی گئی تھی، ان کے غلط نظریے عقیدے کی تردید فرمائی گئی تھی۔ اس پر دلیلیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرا پروردگار ہے اور باقی مخلوقات کا بھی پروردگار ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے شرک کا ارتکاب کیا جنت اس پر حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مشرکین کو ظالم فرما رہے ہیں جن کا قیامت میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں کوئی بھی شریک اور سانجھی بھائی وال نہیں ہے۔ اور اب اس آیت مقدسہ میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہی کہ یہودی عیسائی جو انبیاء کے بارے میں یا تو غلو کرتے ہیں، محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یا پھر لحاظ باللہ اتنا بغض، اتنا مخالفت، اتنا دشمنی کرتے ہیں کہ ان کے وجود کو زمین پر برداشت نہیں کرتے، انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صرف رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچایا ہے۔ انجیل کی شکل میں، دین عیسوی کی شکل میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تو ان کا منصب صرف رسالت ہے، ان کا منصب صرف پیغمبری ہے، ان کا منصب صرف پیغام رسانی ہے، ان کا منصب الوہیت نہیں ہے، معبود ہونا نہیں ہے، خدائی میں شریک ہونا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہی آتا ہے کہ آپ ایک اللہ کے رسول ہیں۔ افائم ماتا، کہ آپ اگر دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ پر موت آ جائے، وفات پا جائیں، کیا تم بھی دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ افائم ماتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، ان پر موت آ جائے، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے بندے، حضور سے پہلے کتنے نبی تھے؟ آج کسی کی کہاں قبر ہے، کسی کی کہاں قبر ہے، کسی کا کہاں روضہ ہے، کسی کا کہاں مزار ہے۔ اگر وہ موت نہ آئی ہوتی تو قبریں ایسے زندوں کی بنا دی۔ تم ایک ادنا سی مخلوق کو، زندہ کو زمین میں نہیں گاڑتے ہو، کسی انسان کو زمین میں زندہ قبر میں دفن نہیں کرتے ہو، تم نے نبیوں کو ایسے دفن کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی نبی پر تو موت آئی ہی نہیں ہے۔ جب کہا جائے نا کہ 12 ربیع الاول متفقہ طور پر خود
بریلویوں کے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں سارے لکھ رہے ہیں سنیوں کے کہ 12 ربیع الاول وفات رسول ہے، اس میں کوئی دوسرا قول نہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں یہی لکھ رہا ہے۔ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، راجع قول تاریخ کے لحاظ سے 9 ربیع الاول کا ہے۔ راجع قول اگرچہ مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن راجع قول تاریخ کے لحاظ سے 9 ربیع الاول ہے۔ اور یہی بات امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھی ہے باقاعدہ۔ لیکن اور چند سال پہلے تک پیچھے اگر چند نسلیں پیچھے چلے جائیں 100-150 سال پیچھے، تو باقاعدہ 12 ربیع الاول کا دن مشہور تھا وفات رسول کے لحاظ سے، وصال رسول کے لحاظ سے۔ لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ پیدائش والی بات، اس پر بھگڑے ڈالنا، اس پر خوشیاں منانا، اس پر جلوس نکالنا، یہ تو تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو چند سال پہلے کی نئی سے نئی بات ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور بدعت کا اور سنت کا ایک فرق یہی ہے کہ سنت جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی ویسے ہے، سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، اور سنت پوری دنیا کے اندر ایک جیسی چل رہی ہو۔ یہ نہیں کہ اس علاقے میں اور ہے، اس علاقے میں اور ہے، اس علاقے میں اور ہے۔ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہیں، تو آپ کی سنت بھی پوری دنیا میں ہے اور ایک ہی ہے۔ کوئی بھی دیکھ لیجیے، کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، سفر کی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں ہیں، بال بنانے کی سنتیں ہیں، کوئی بھی سنت ہے تو وہ پوری کائنات میں ہے اور ایک جیسی ہے۔ اور رسم کا فرق یہ ہے کہ جہاں اور طریقے کی ہوگی وہاں اور طریقے کی ہوگی، وہاں اور طریقے کی ہوگی، چاہے وہ خاندانی رسمیں ہوں، چاہے وہ علاقائی رسمیں ہوں، چاہے وہ مذہبی رسمیں ہوں، چاہے وہ خوشی کی رسمیں ہوں، چاہے وہ غمی کی رسمیں ہوں، وہ قوموں قبیلوں کے لحاظ سے، علاقوں کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ یہ رسم ہے، یہ دین اور سنت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا منصب کیا ہے؟ دوسروں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ کسی نبی نے بھی کسی کو کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ میری عبادت کرو، تو مجھے معبود مانو، مجھے خدائی منصب پہ فیض کرو۔ کبھی بھی کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی، ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا۔ یہ نبی کا کام ہے۔ تو فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق پکی بات ہے اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، ہزاروں انبیاء تو صرف بنی اسرائیل میں گزر چکے تھے، کتنے نبی گزر گئے اور فوت ہوئے۔ کسی کو تم نے معبود نہیں مانا، کسی کو تم نے خدائی میں شریک نہیں مانا۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کتنے نبی گزرے، موسیٰ علیہ السلام۔ تم نے کسی کو رسول ہونے کی وجہ سے معبود نہیں مانا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، پھر ان کو معبود کہاں بنا لیا؟ اور کسی نبی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، تو پھر ان کو خدا کا بیٹا کیسے بنا لیا؟ تو فرمایا یہ ابن مریم ہے، یہ ایک عورت کے بیٹے ہیں، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور باقی یہ کہنا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس وجہ سے ہم نے معبود بنا لیا، تو پھر آدم علیہ السلام کو بناؤ جو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، پھر ان کو بناؤ جن کی نہ ماں نہ باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ خود مریم اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ اس وجہ سے اگر معجزات کا ظاہر ہونا، کرامات کا ظاہر ہونا، خرق عادات کا ظاہر ہونا، اللہ کی قدرت کا ظاہر ہونا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے یا بغیر باپ کے پیدا کرے، بغیر ماں کے پیدا کرے، تو اللہ کی قدرت، تو اللہ کی قدرت وہ معبود وہی ہے جس کی قدرتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو پھر یہ تو ایک عورت کے بیٹے ہیں، ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، پھر تم اس کو خدا لم یلد ولم یولد ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوتا۔
وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں واقعی ایک ولیہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام واقعی ایک ولیہ ہے۔ عورتوں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں مردوں میں سے بھیجے، کوئی ایک رسول نبی پیغمبر عورتوں میں نہیں آیا۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام بھی نبیہ نہیں ہیں بلکہ ولیہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ اگر نبیہ ہوتی تو یہاں مقام مدح تھا تو اللہ ان کا لقب صدیقہ بیان نہ کرتا بلکہ نبیہ بیان کرتا، کیونکہ جب کسی کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو سب سے بڑا منصب بیان کیا جاتا ہے، سب سے بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ان کو صدیقہ کہا ہے، جہاں ان کو نبیہ نہیں کہا ہے۔ کانا یاکلون الطعام، پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے خدائی میں شریک مانا، مریم علیہ السلام کو تم نے خدائی میں شریک مانا، حالانکہ یہ دونوں کھانا اور معبود سے پاک ہوتا ہے۔ معبود کبھی کھانا نہیں کھاتا، وہ خوراک کا محتاج، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو صفات سلبیہ ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھانا نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے، تھکان نہیں ہے۔ اب ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں۔ اور صفات ایجابیہ جن کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا ضروری ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ اب یہ ہے والی چیزیں جو ہیں یہ صفات ایجابیہ ہیں، یہ اللہ کے لیے ثابت ماننا ضروری ہے۔ اور اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے۔ اب یہ ساری صفات ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانا یہ معبود کی صفت، معبود کی شان نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انظر کیف نبین لهم الآیات، ذرا غور سے دیکھو تو صحیح اللہ ان کو کیسے اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھا رہا ہے، کیسے دلیلیں دے دے کر کے سمجھا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدائی میں شریک نہیں ہے، مریم علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اگر یہ خدا ہوتے، خدائی میں شریک ہوتے تو پھر یہ کھانا نہ کھاتے اور ان کا ماں باپ نہ ہوتا، یہ کسی کے بطن سے پیدا نہ ہوتے۔ انظر، دیکھیے ذرا غور سے، کیف نبین لهم الآیات، کیسے بیان کرتے ہیں پوری وضاحت سے ہم ان کے لیے الآیات، اپنی قدرت کی نشانیاں، دلیلیں۔ ثم انظر، ہم جتنا ان کو سمجھا رہے ہیں، جتنا ان کو دلائل دے دے کر کے ان کی کان کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اتنا الٹے پاؤں اور دوڑتے پھرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ثم انظر، پھر دیکھیے انا یؤفکون، کہاں مڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو بلایا، آؤ سیدھا عقیدہ یہ ہے، سیدھا عمل یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، لیکن ہمارے وضاحت کے ساتھ سنانے سمجھانے کے بعد بھی یہ الٹے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم اگر غور کریں، ہر بندہ کہتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی علم بڑا ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ اب بڑے عالم ہیں، بڑے مولوی ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر علاقے میں کتنے پڑھے لوگ، بڑے لکھے لوگ، لیکن عمل کے لحاظ سے زیرو، اندر خالی۔ اس لیے ہمارے مولانا اشرف حضرت سید انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز۔ رسالے پڑھ کے، اخباریں پڑھ کے، میڈیا کی باتیں سن کے بندے کو معلومات تو بہت سارے حاصل ہو جاتے ہیں۔ بچے کو رٹوا دو، قرآن میں اتنے رکوع ہیں، اتنی آیتیں ہیں، اتنے حروف ہیں، اتنی زبریں ہیں، اتنی زیریں ہیں، اتنے پیش ہیں، بچہ رٹا لے گا۔ اب یہ بچے کے معلومات ہیں، بچے کو قرآن کے بارے معلومات بڑے ہیں، اس نے یاد کیے ہوئے ہیں۔ اور یہی بات تم جو طوطا بولنے والا اس کو رٹوا دو، وہ بھی بتا دے گا، وہ بھی یاد کر لے گا، لیکن اس سے وہ عالم تو نہیں بن جائے گا۔
حضرت انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہیں۔ علم ایک ملکے کا نام ہے، استعداد، لیاقت، صلاحیت کا نام ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا پودا ہے جو دل میں لگتا ہے جس کے پھل نیک عمل کی شکل میں بندے کے وجود سے نکلتے ہیں، جس کا پھل نیک عمل کی شکل میں بندے کے وجود سے نکلتا ہے یہ عالم۔ اور اگر معلومات تو بڑے ہیں، جس طرف بھی کہو لیکچر دے دو، یہاں تقریر کر دو، یہاں بیان کر دو، یہاں زبان چلا دو، تو وہ حیران کر دے گا، مجمع اش کر رہا ہوگا، لیکن بس وہ لفاظی ہوگی، کر لی، کانوں کو چسکا آ گیا، مزہ آ گیا، بات سنی تو بس وہ ہائے وہ زندہ باد مردہ باد نعرے لگ جائیں گے، لیکن آگے عمل ومل کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ تو علم جو ہے وہ انسان کے لیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم ان کو بتلا رہے ہیں، ہم وضاحت کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں ہم جتنا وضاحت سے سمجھا رہے ہیں وہ اتنا الٹے چل رہے ہیں، اتنا آج بھی ایسے ہے۔ کسی کو تم سمجھا کے دیکھ لو، پتا چلے گا ایسے اپنے خول کے اندر بند ہیں، اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کا ایک وسیع دائرہ ہے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو پوری دنیا کے لیے آیا، سارے علاقوں کے لیے آیا، ساری زبانوں کے لیے آیا، ساری قوموں کے لیے آیا، ساری انسانیت کے لیے آیا۔ اسلام کسی ایک دھرم کے اندر جو کسی خاص خول کے اندر بند نہیں ہے۔ تو فرمایا قل، آپ ان سے فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما ایسوں کی، لا یملے کو جو نہیں مالک، لکم تمہارے لیے، ذرن کسی نفع کے، نہ نفع پہنچانے کے، اپنا نقصان کے، نہ نقصان پہنچانے کے، نہ نقصان سے بچانے، نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا ساری دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے پر اللہ نے تیرے مقدر میں وہ نہ لکھا ہو، تیری تقدیر میں وہ نہ لکھا ہو، تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر ساری دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تجھے نفع پہنچانے پر اللہ نے تیری تقدیر میں وہ نہ لکھا ہو، تجھے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایمان، یہ یقین ہے کہ سارا معاملہ کدھر سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل، فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ایسوں کی جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے کسی نقصان سے بچانے کا اور نہ کسی نفع دلانے کا، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہ کامل سننے والا ہے، تمہارے دل کے جو دھڑکن ہے اس کو بھی سنتا ہے، تمہارے وہم میں جو گزرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، تمہارے حالات سے واقف بھی وہی اللہ، تمہاری فریاد کو سننے والا بھی اللہ۔ اس لیے پھر آسیں امیدیں صرف کس سے رکھو؟ اللہ تبارک و تعالی سے رکھو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔